السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قصیدہ شہر آشوب کی تشریح کریں گے۔ اس قصیدے میں شاعر نے دلی شہر کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا ہے، جو احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے نتیجے میں یہ شہر اجڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے مختلف پیشوں سے وابستہ لوگوں کی حالت خراب ہو گئی تھی، جس کا ذکر شاعر نے اس قصیدے میں کیا ہے۔ اسی لیے اس قصیدے کا نام بھی شہر آشوب رکھا گیا ہے، کیونکہ شہر آشوب سے مراد وہ شہر ہے جو اجڑا ہوا شہر ہو، جس میں مصیبت زدہ لوگ رہتے ہوں۔ تو اسی شاعر کی جو اسی شہر کی جو ترجمانی ہے مرزا محمد رفیع سودا نے اپنے اس خوبصورت قصیدے کے ذریعے کی ہے، جس کا نام ہے قصیدہ شہر آشوب۔ تو یہاں پہ ہم پہلے شعر میں مرزا محمد رفیع سودا لکھتے ہیں کہ اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ اتنا میں کیا عرض کی فرمائی حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ سن کر یہ لگے کہنے کے خاموش ہی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے۔ کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے، وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے۔ گھوڑے لے اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ مقام ہے۔ گزرے ہیں صدا یوں الف ودانا کی خاطر، شمشیر جو گھر میں تو سپر بنیے کے ہاں ہے۔ سوداگری کیجئے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکھن میں بکے وہ جو خریدے سفاں ہے۔ تو پہلے شاعر میں جو شاعر ہے مرزا محمد رفیع سودا، اس شعر میں سنت تعالیٰ برتتے ہوئے خود اپنے شاعرانہ کمال کی تعریف کرتے ہیں کہ اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ کہ سودا کا کلام اس قدر مکمل اور بہترین ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت جتنے بھی شاعر موجود ہیں، چاہے وہ جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے منہ میں بھی زباں ہے، یعنی وہ سودا سے بہتر شاعری کر سکتا ہے۔ تو دوسرے شعر میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر، اگرچہ شاعر نے شعر خود کہا ہے، لیکن تاثیر پیدا کرنے کے لیے جو شاعر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی اور نے یہ بات کہی ہو کہ میں نے جب سودا کا کلام ان کی زبانی سنا، میں اس قدر متاثر ہوا کہ باقی شاعروں کا کلام کمزور لگا۔ واہ سبحان اللہ، سودا کی شاعری کی روانی اور بیان کی خوبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کون کہتا ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا خود کہتے ہیں، اور ایسے کہتے ہیں، اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے اس نے اپنی شاعری میں ایسا یہ شعر لکھا ہے کہ جیسے کوئی دوسرا کہتا ہو، لیکن شاعر اپنی زبان سے تاثیر پیدا کرنے کے لیے دوسرے کی زبان سے یہ کہلوانا چاہتا ہے۔ تو تیسرے شعر میں اتنا میں کیا عرض کی فرمائی حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ تو سودا فرماتے ہیں کہ اسی دوران کسی شخص نے حضرت سودا سے التجا کی، یعنی مرزا محمد رفیع سودا سے التجا کی کہ ہمیں اس وقت اس شہر کی حالت بتا دیجئے، کیونکہ یہ شہر یعنی دلی گدر کے حالات سے گزر رہا ہے، یعنی اس شہر میں تو ہر سو پریشانیاں، مصیبت اور دہشت دکھائی دیتی ہے۔ تو آپ بھی ہمیں اس شہر کے بارے میں کچھ بتا دیجئے، اس شہر کی حالت بتا دیجئے۔ تو کوئی شخص جو ہے اس نے التجا کی، سوال کیا مرزا محمد رفیع سودا سے، کیا اس شہر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی زندگی آرام راحت سے گزر رہی ہو، یا جس نے مصیبت کا سامنا نہ کیا ہو؟ یعنی مرزا محمد رفیع سودا اپنے
اس شعر میں کہتے ہیں کہ کوئی شخص آیا اور اس نے ایسا سوال کیا کہ مجھے آپ اس شہر کے بارے میں پوری جانکاری دیں کہ کوئی ایسا شخص اب رہا اس شہر میں جس نے مصیبت نہ دیکھی ہو۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ سن کر یہ کہنے لگے کہ خاموش ہی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے۔ تو مرزا محمد رفیع سودا جو ہے اپنے اس قصیدے میں کہتے ہیں کہ میں نے اس انسان کو یہ جواب دیا۔ کیا جواب دیا سودا نے؟ سودا نے سوال کرنے والے سے کہا کہ اے نادان، خاموش ہو جا، اس بات کا جواب فرشتے بھی نہیں دے سکیں گے، حالانکہ فرشتے دن رات خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ نے ان کو ہر ایک بات سے باخبر رکھا ہے، مگر دلی کے حالات اتنے ابتر یعنی اتنے جو ہے خراب ہو چکے ہیں کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ یعنی دلی کے حالات اب اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں کہ فرشتے بھی جو ہے یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں کہ کون کون اب بچا ہے کہ اس شہر میں جو مصیبت زدہ نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی اس میں سے جو کوئی بھی انسان تھا وہ کسی نہ کسی رنگ سے مصیبت میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ تو اب کیا پانچویں شعر میں کیا کہتے ہیں؟ کیا میں بتاؤں کہ زمانے کی شکل ہے وجہ معاش اپنی، سو جس کا یہ بیان ہے۔ ہاں، تو کیا کہتے ہیں پانچویں شعر میں؟ کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے وجہ معاش اپنی، سو جس کا بیان ہے۔ تو مرزا محمد رفیع سودا جو ہے کہتے ہیں کہ غدر کے زمانے میں دلی میں ایک عجیب قسم کی افراتفری کا ماحول ہے، ساری معیشت تباہ ہو چکی ہے اور یہاں مختلف لوگوں کے مختلف پیشے ہیں۔ میں کیا بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کو روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ملنا بھی مشکل ہے۔ اب مختلف پیشوں کا ذکر کروں گا۔ تو شاعر اس شعر میں پانچویں شعر میں کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، دلی کی حالت تو اتنی خراب ہو چکی ہے کہ کوئی بھی انسان روزی روٹی اب نہیں کما سکتا ہے۔ تو اتنی خراب ہو چکی ہے دلی کی حالت۔ تو اب میں آپ کو مختلف پیشوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو مختلف قسم کے جو پیشے تھے، جو ذریعہ معاش تھا، جن سے لوگ جو ہے آمدنی حاصل کرتے تھے، اب میں تفصیلاً ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں۔ ہاں، گوڈالے اگر نوکری کرتے ہیں قصو کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ مقام ہے۔ تو سودا جو ہے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں سب کی معاشی حالت بہت خراب ہے، روزی روٹی کمانا مشکل ترین کام بن گیا ہے۔ اگر کسی کا پیشہ سپاہ گری ہے اور وہ کسی کی نوکری کرتا ہے تو اس کو تنخواہ نہیں ملتی، تنخواہ آسمان پر جا کر ملتی ہے اور وہاں پہنچ پانا اس کے بس میں نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے، ان کے جو گھوڑے ہوتے تھے، ان کے نوکر ہوتے تھے جو گھوڑوں کی رکھوالی کرتے تھے، تو وہ جو گھوڑوں کی رکھوالی کرنے والے جو سپاہ ہوتے تھے، اگر ان کے بارے میں پہلے ان کے پیشے کے بارے میں آپ کو کہوں کہ وہ تو کئی مہینوں سے ایسے ہی قسم پرسی کی حالت میں مبتلا ہے، کیونکہ اب تو ان کو کوئی تنخواہ بھی نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ پوری طرح سے بند ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر اب تنخواہ ان کو مل سکتی ہے تو وہ اوپر جا کر آسمان میں ہی مل سکتی ہے، آسمان پہ ہی مل سکتی ہے اور وہاں جانا کافی مشکل ہے۔ ہاں، تو بڑے خوبصورت الفاظ میں اور بڑے خوبصورت شاعرانہ انداز میں مرزا محمد رفیع سودا نے اس شعر میں جو ہے گھوڑے والوں کی جو گھوڑوں کی نوکری کرتے تھے، گھوڑے پالنے کی نوکری کرتے تھے، ان کے بارے میں خوبصورت انداز سے جو ہے یہ شعر لکھا ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں
اپنے ایک اور شعر میں تن گزرے ہیں صدا یوں الف و دانا کی خاطر شمشیر جو گر میں تو سپر بنیے کے ہاں ہے. ہاں، الف و دانا جس کو ہم کہیں گے پہلے، یہ یہاں پہ آپ کو لفظ ہے الف و دانا. الف و دانا کا مطلب ہے گھاس اور اناج. گھاس اور اناج، جیسے ہم مویشی کو چارہ دیتے ہیں تو اسی کو گھاس اور اناج کہتے ہیں. تو سپر ہوتی ہے ڈال، جیسے آپ نے دیکھی ہے تلوار اور اس کے سامنے وہ گول جیسی وہ شکل والی جو ایک سپاہ کے ہاتھ میں پرانے زمانے میں ہوتی تھی، تلوار اور سپر، یعنی دوسرے سے جو دوسرا آدمی جو اس پر حملہ آور ہوتا تھا تو وہ بچانے کے لیے جو استعمال میں لائی جاتی تو اس کو ہم سپر کہتے تھے. تو ڈھال جو ہوتی ہے اس کا بنیادی معنی ہے اردو میں ڈال. تو اسی طرح سے جو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے جس میں شاعر نے کہا ہے کہ گزرے ہیں صدایو الف و دانا کی خاطر شمشیر جو گر میں تو سپر بنیے کے ہاں ہے. تو شاعر سودا اس میں فرماتے ہیں کہ دلی میں آج کے اس دور میں سپاہی اور اس کے گھوڑے کے لیے غذا اور گھاس تک میسر نہیں. اگرچہ انسان اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے صبح سے شام تک بڑی محنت کرتا ہے پھر بھی کھانے کو نہیں ملتا ہے، اس لیے اپنی ڈال کو بکال کے پاس گروی رکھ کر اپنے لیے تھوڑا سا اناج اور گھوڑے کے لیے گھاس حاصل کر پاتا ہے، اگرچہ تلوار اپنے پاس ہی رکھتا ہے. تو حالت اب اتنی ابتر ہو چکی ہے، اتنی ختم ہو چکی ہے کہ جس کے پاس ڈال اور تلوار ہے اس نے ڈال بطور جو ہے جس کو ہم کہیں گے کہ ایڈوانس کے طور پر کس کے پاس رکھی ہے، دکاندار کے پاس رکھی ہے، اور تبھی وہ اس سے کچھ حاصل کرتا ہے. یعنی وہ ڈال بھیجنے پر بھی انسان جو ہے اب آمادہ ہو چکا ہے. اس قدر دلی کی حالت خستہ ہے، خراب ہے. تو 8ویں شعر میں کیا کہتے ہیں؟ سوداگری کیجئے تو ہے اس میں مشقت، دکن میں بکے وہ جو خریدے صفحہ ہے. جو خریدے صفحہ ہے. ہاں، تو سوداگری کا مطلب ہوتا ہے تجارت. تو یہاں پہ جو دکن ہے، دکن کا مطلب ہے بنیادی طور سے دکن، اور دکن جو ہوتا ہے وہ ہندوستان کا جنوبی علاقہ ہے. اور پھر ہے ایک اور یہاں پہ لفظ جس کو ہم کہتے ہیں صفحہ. ایک اور لفظ ہے یہاں پہ صفحہ. تو صفحہ جو ہے، صفحہ ایران کا ایک شہر ہے. صفحان ایران کا ایک شہر ہے. تو اب کیا ہے کہ اس میں سودا جو ہے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اس دور میں سوداگروں اور تجارت پیشہ افراد کا حال بھی بہت برا ہے، جنہیں بہت محنت و مشقت کرنے کے باوجود مال صفحان سے خرید کر جنوب میں فروخت کرنا پڑتا ہے. یعنی ایران کے شہر سے جو سوداگر ہے، جو تجارت پیشہ انسان آدمی جو ہے، جو تجارت پیشہ لوگ ہیں، وہ ایران کے شہر صفحان سے تو مال خریدتے ہیں لیکن دلی میں بیچ نہیں پاتے ہیں. اب ان کو جنوب جانا پڑتا ہے دلی سے، یعنی دکن میں جانا پڑتا ہے، تو وہاں پہ ان کو مال بھیجنا پڑتا ہے. اتنی خراب ہے دلی کی حالت. تو یہ ان 8 اشعار کی آج ہم تشریح کر چکے ہیں. تو یہ کافی لمبا قصیدہ ہے. تو انشاءاللہ اس قصیدے کی تشریح کو کل بھی جاری رکھتے ہوئے آج کے لیے اتنا ہی. آپ گھر میں رہے، محفوظ رہے. اللہ حافظ.